هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر۔ اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا، وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی، جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے۔ اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے حضور پیشی سے کہ اسے مر کے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے تو دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے۔ افنان کہتے ہیں عربی زبان میں جو یعنی ٹہنیوں کو۔ تو یہ جو جنتیوں کے جو ان کو باغات دیے جائیں گے وہ پھلدار درخت ہوں گے ٹہنیوں والے۔ وہ تو پھر صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے نا کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک، صحیح بخاری میں آتا ہے 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا سر، ایک درخت کا۔ تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے عوض، اور بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی، اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے تھے ان پہ ایمان لائے ہوں گے۔ تو جیسے ہی اس کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت۔ تو کہے گا یا اللہ تو خدا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر۔ اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے۔ اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو، اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا، ایک نیکی کا، اور یہ درجوں کا فرق۔ یہ تو سر اب ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد، اور بتا رہے ہیں جی 2.5 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں، تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر۔ اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے۔ اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ ہم تو یہ نہیں مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متقین علی فرش بطائنها من استبرق، جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے، نہیں، ٹہنی لٹک رہی ہوں گی، بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی، اور آپ اس کو پھل کو توڑ کے کھائیں گے، کیونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، آپ کے توڑ کے ختم ہوگا، ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا۔
جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر، جتنا مرضی کھاؤ پیو، ختم کوئی چیز نہیں ہونی، جو آپ کھائیں گے نا آپ، اچھا اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا ہے، کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم، اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا، وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی، بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی، یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو انہیں کھانا کھا کے آیا، تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں، بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی یہ تمام احادیث جو جنت کے ٹاپک پہ ہیں، ان کو اگر آپ نے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں دیکھنا ہے تو مشکات المصابی کی 3 جلد میں، جس کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، اس کی 3 جلد میں آپ جا کے جنت کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، آپ کو تمام چیزیں ایک جگہ مل جائیں گی، اور اگر آپ نے ان کو مزے لے لے کے سننا ہے تو آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں، میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی۔ اچھا جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل۔ اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتا چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے۔ جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر، ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ جنوں کی آرائش کا، ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے، ان کی جنت الگ ہے، انسانوں کی جنت الگ ہے، لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی، تو سے تھوڑیاں جنیاں ہوں گی وہاں، لیکن جنیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہے۔ وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے، وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر۔ اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی، جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا، یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 جنتوں کے علاوہ اور 2 جنتیں بھی تمہیں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، 2 نہایت سرسبز اور شاداب گھنی قسم کی جنتیں، یعنی جہاں پہ گھنے قسم کے درخت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں 2 چشمے ہوں گے جوش سے ابل رہے ہوں گے۔ وہ تو بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیلز آتی ہے نا کہ شہد کی نہریں الگ سے، دودھ کی الگ سے، شراب کی الگ سے، نہ ختم ہونے والی اور نہ خراب ہونے والی۔ یہاں تو جناب خالص دودھ نہیں ملتا، وہاں دودھ کی نہریں، ٹھیک ہے جی، خالص شہد نہیں ملتا،
وہاں پہ شہد کی نہریں ہیں اور خراب بھی نہیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ, اور اس میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ, اور ان جنتوں میں اچھی سیرت والی اور اچھی صورت والی عورتیں ہوں گی, یعنی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ, یہ اب حور کا لفظ بھی آ گیا. یہ حوریں ہوں گی جو پردہ دار خیموں میں ہوں گی. عرب کے لوگ یعنی ان میں یہ والا کم از کم ٹرینڈ تھا پردے کے حوالے سے کہ یعنی وہ ایسی عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور پردہ نشین ہوتی تھی, کنواریاں تھیں, وہ ان کو لائک کرتے تھے. یہاں بھی بدماش بھی کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے وہ پردے والی ہونی چاہیے. یہ اللہ نے انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہوا ہے. تو اسی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی, اور پہلے بھی ذکر ہو چکا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, ان حوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. اچھا, اس کے اوپر ایک عموماً سوال بھی ہوتا ہے, میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی, تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. تو میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. اب خواہش ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے, لیکن انسان کی جو خواہش ہے وہ اپنی انسٹنکٹ سے باہر نہیں ہو سکتی, جو اللہ نے اس کی انسٹنکٹ بنا دی. یعنی انسان اگر جنت میں جا کے یہ کہ جی میں نے جو ہے وہ کچا قیمہ کھانا ہے, اب دنیا میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہو جو کچا قیمہ کھانا پسند کرتا ہے, تو اب آپ اس کو ایک کو لے کے تو نہیں کہہ سکتے کہ جنت کی نعمتیں جو ہے وہ اس اعتبار سے جنت میں وہی انہی نعمتوں کی لالچ دلائی گئی ہے جو ایک بندے کی انسٹنکٹ میں. رہا معاملہ عورتوں کا, تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ اپنے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مردوں کے لیے, میلز کے لیے فیمیل حوریں رکھی ہوئی ہیں, لیکن قرآن و سنت اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتا کہ فیمیلز کے لیے بھی کوئی میل رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کسی فیمیل کو میل کی حاجت ہوگی تو پھر وہ خواہش کر کے اللہ تعالیٰ اس کو میل بنا دے گا. یعنی اگر کوئی عورت کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرد بنا دے گا اور اس کو پھر حوریں دے دے گا. لیکن جو اللہ کے رولز ریگولیشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور پھر یہ تو ہمارا سوچنے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ کسی جنتی عورت کو اس کے مرد کے ساتھ ہی سیٹسفائی کر لے اور اس کو وہ خواہش ہی نہ رہے. ہر بندے کا پیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے نا. کچھ ضرور کامن پیشنز ہوتے ہیں, لیکن جب انسان ایک خاص لیول پہ پہنچتا ہے پھر انسان کے لیے کچھ خاص پیشن اس سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جنت میں جا کے ڈیسائیڈ ہوں گی. یہاں آپ کسی کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہاں کے سرکمفرنسز ڈفرنٹ ہیں, یہاں کے حالات و واقعات ڈفرنٹ ہیں, یہاں سوچنے کا انداز ڈفرنٹ ہے. یہاں پہ ایک بندہ جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے وہ تو کہے گا جی مجھے تو جو ہے وہ چکن باربیکیو کوئی کھلا دے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور جو روزانہ باربیکیو کو کھاتا ہے وہ کہے گا یار کہیں سے وہ بلے ہوئے چاول اور جو ہے وہ مسر کی دال مل جائے اوپر اچار رکھ کے تو کیا ہی بات ہے. ہر بندے کا ڈفرنٹ ہے نا. تو یہ جنت میں جا کے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کسی بندے کے لیے کیا چیز یعنی وہ جو اس کو پسند ہے اس اعتبار سے اس کو دے دی جائے گی. لہٰذا اس کے اوپر زیادہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ غامدی صاحب نے بھی وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ جنت میں یہی والی بیویاں ملیں گی آپ کو. لوگ پھر مایوس ہو گئے, انہوں نے کہا پھر ہی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہوں گی لیکن ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہوگی یہ ہوں گی. تو یہ اپنی جگہ اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ. ان کی بات آدھی درست ہے کہ جو دنیا میں عورتیں ہیں ان کا حسن جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن سے بڑھ کے ہوگا, کیونکہ یہ تو ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے نا. جنتی جو مرد ہیں ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں پہنچی ہوں گی جو اللہ ان کو حسن دے گا نا اس میں زیادہ ان کو اٹریکشن فیل ہوگی, کیونکہ وہ تو جنتی عورتیں ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے اپنے خاوندوں میں ہوگی. اور اگر کسی کا خاوند دوزخ میں ہوگا یا کافر ہوگا یا جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ اٹیچ کر لے گا. یہ آپ کو ادھر میں نہیں میرج بیورو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا. یہاں پہ بھی لوگوں نے یعنی وہ عجیب قسم کی وہ روایتیں, وہ طارق جمیل صاحب بھی ایک لیکچر میں بیان کر رہے تھے
اور اکثر وائزین بھی وہ جی جنت میں حضرت مریم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائیں گی، حضرت آسیہ نبی علیہ السلام کی بیوی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ کیوں لوگوں کو آپ یہ کہانیاں بتاتے ہیں؟ یہ اللہ کے معاملات ہیں، یہ وہاں جا کے پتہ چلیں گے. آپ یہاں بیٹھ کے اپنی بیویوں کی فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو جنتی نعمتیں ہیں. آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ کیا بن رہا ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی قدرت کی اور نعمت کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو تم جھٹلاؤ گے. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر جو نفیس اور خوبصورت ہوں گے. یہ دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کو گرین کلر بڑا پسند ہے. اس صورت میں کتنی جگہ گرین کلر کا ذکر آیا ہے. دنیا میں بھی اللہ نے گرینری کے اندر کیا اٹریکشن رکھتی ہے. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس لیے میں کہتا ہوں گرین پگڑی پہننا بھی جائز ہے، اور میں نے پہن کے بھی بتائی ہے. اس پہ بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے. تو کیونکہ اب کاپی رائٹس ختم ہو گئے ہیں، پہلے کاپی رائٹس تھے، اس کے خاص جماعت کی نشانی تھی. جب انہوں نے اب اپنی نشانی ختم کر لی تو پھر میں نے بھی گرین پگڑی باندھ دی کہ اب اس کے کاپی رائٹس ختم ہو چکے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بڑی عظمت والا، اور وہ ہے احسان فرمانے والا. اس کے اوپر یہ سورت کنکلوڈ ہوئی ہے، سورۃ الرحمن. قرآن حکیم کی یعنی ایک سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین سورت. اس پوری سورت کے اندر آپ دیکھ لیں صرف عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کا ذکر ہے. پوری اس سورت کے اندر کہیں پر پروفٹس کا ذکر نہیں ہے. اور اس سے اگلی سورت بھی چونکہ اس کا جوڑا ہے سورۃ الواقعہ، اس میں بھی آپ کو ڈومیننٹ یہی چیزیں ملیں گی. لیکن وہ سورت یعنی اپنے مضامین کے اعتبار سے اس سے زیادہ ورسٹائل ہے، اس سے زیادہ کھول کے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہ سورۃ الرحمن تو ذرا مشہور زیادہ ہو گئی ہے نا وہ فَبِأَيِّ آلَاء کی وجہ سے. ادروائز قرآن حکیم میں جو سورۃ الواقعہ ہے نا، اس کے لیول کی کوئی اور سورت نہیں ہے. وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الرحمن کی آیت 45 سے آخری تک یعنی آیت 78 تک اللہ تعالیٰ نے دونوں جنتوں، دونوں طرح کے نیکی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے. ایک اچ درجے کی جنت اہل احسان اور دوسرے نیچے درجے کی جنت اہل اطاعت. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا اتنا خوبصورت اور ذلیل القدر شاندار بیان کیا ہے کہ دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. آیت 45 سے 53. پہلی جنت احسان کرنے والوں کے لیے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. مطلب جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، انہیں اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا، ایک اس کے عمل کا بدلہ اور دوسری اللہ کی رحمت سے. آیت 48. یہ دونوں جنتیں ہر طرح کی شاخاؤں اور ہریالی سے بھری ہوں گی، ہر طرح کے پھلدار درخت، ٹھنڈی ہوا اور تازگی ہوگی، ہر طرف ہریالی اور خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی. آیت 50. دونوں جنت کی نہریں کبھی سوکھیں گی نہیں، ہمیشہ چلتی رہیں گی. ان سے پانی، دودھ، شہد اور شراب جو نشہ نہیں دے گی بہتا رہے گا. آیت 52. ان میں ہر طرح کے 2 قسم کے پھل ہوں گے، ہر پھل کا جوڑا ہوگا، کھجورے، انگور، سیب، کیلے اور نہ جانے کتنی نعمتیں جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. آیت 54. وہ لوگ بیٹھے ہوں گے ریشمی گدوں پر جن کا اندرونی حصہ بھی قیمتی ریشم کا ہوگا. مطلب جنت کے گدے اتنے عالیشان ہوں گے کہ ان کا نیچے کا حصہ بھی سونے اور ریشم سے بنا ہوگا. آرام اور عزت کا پورا ماحول ہوگا. آیت 54. اور ان دونوں جنتوں کے پھل اتنے پاس ہوں گے کہ جھکائے جا سکیں گے. مطلب جنتی جب چاہے بس ہاتھ بڑھائے اور پھل مل جائے، کوئی روک ٹوک نہیں. آیت 56 سے 61. جنت کی حوریں اور جنتی عورتیں، ان میں شرمگاہ نگاہ والی عورتیں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. مطلب وہ پاک دامن حوریں ہوں گی جو صرف اپنے شوہروں کی طرف نگاہ رکھیں گی. ان کے اندر اور باہر دونوں میں نور اور حسن جھلکتا ہوگا. آیت 58. وہ لال، یاقوت اور مرجان موتی کی طرح ہوں گی. مطلب ان کی سندرتا پاردرشی اور چمکدار ہوگی جیسے قیمتی رتن اور موتی. آیت 60. کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ مطلب جو اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ بھی اس کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا. یہ آیت پوری
سورہ کا نچوڑ ہے۔ احسان کا بدلہ احسان۔ آیت 62 سے 78 دوسری جنت نیچے درجے والوں کے لیے۔ آیت 62 اور ان دونوں کے نیچے بھی دو جنتیں ہوں گی، مطلب یہ جنتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیکی تو کرتے تھے مگر احسان کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ آیت 64 وہ دونوں گہری ہریالی سے بھری ہوں گی، مطلب یہاں ہریالی اور پیڑ اتنے گھنے ہوں گے کہ ان کی چھایا میں سورج کی کرنیں بھی مشکل سے داخل ہوں گی۔ آیت 66 ان میں دو فوارے ہوں گے جو پھوٹتے رہیں گے، مطلب یہاں پانی بہنے کے بجائے جھرنوں کی طرح اچھلتا رہے گا، لگاتار تراوٹ اور تازگی۔ آیت 68 ان میں پھل کھجور اور انار ہوں گے، مطلب ان جنتوں میں بھی تمام لذیذ پھل ہوں گے، انار کھجور اور بھی بہت کچھ۔ آیت 70 ان میں نیک صورت اور نیک صفت عورتیں ہوں گی، مطلب یہاں بھی حوریں ہوں گی، سندر، پاک اور اپنے شوہروں کے لیے وفادار۔ آیت 72 وہ حوریں خاص خیموں میں روکی گئی ہوں گی، مطلب وہ حوریں حفاظت میں ہوں گی، انہیں کوئی چھو نہیں سکے گا، نہ کوئی انہیں دیکھ سکے گا۔ آیت 76 وہ لوگ ہرے رنگ کے گدوں پر شاندار بچھوانوں پر ٹکے ہوں گے، مطلب جنتی اطمینان اور سکون میں ہوں گے، آرام، عیش اور روحانی سکون کا پورا ماحول ہوگا۔ آیت 78 بڑا ہی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے، مطلب آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور رحمت کا اعلان کیا کہ سارا احسان اسی کا ہے، اس کی بڑائی، اس کی رحمت اور اس کی جزا انعام کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نشکرش سورہ الرحمن کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جو نیکی پر قائم رہتا ہے اس کے لیے بھی دو جنتیں ہیں۔ ہر جنت کی نعمتیں اتنی سندر اور روحانی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان سے تلنا نہیں کر سکتی۔ بار بار کہا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔